اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کے پہلے لفظ کی تفسیر ذکر کی گئی تھی، اور آج کی اس ویڈیو میں دوسرے لفظ اللہ اس کی تفسیر ذکر کی جائے گی۔ لام کا معنی ہے کے لیے، تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے لفظ اللہ۔ لفظ اللہ یہ رب تعالیٰ کا نام ہے، اور نام دو طرح کے ہوتے ہیں، ذاتی نام اور صفاتی نام۔ ذاتی نام اس نام کو کہا جاتا ہے کہ جو ذات اور ہستی کو بتاتا ہے، اور صفاتی نام اس کو کہا جاتا ہے جو کسی ذات کے اندر کی خوبیوں اور کمالات کو بتائے۔ تو اب یہ لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ جو دیگر نام ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم ہے، قدیر ہے، یہ جتنے بھی نام ہیں یہ سارے کے سارے صفاتی نام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات اور خوبیوں کو بتاتے ہیں۔ بخاری میں روایت آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مشہور صفاتی نام ہیں وہ 99 ہیں۔ ان للہ 99 اسما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، تو مشہور جو قرآن کریم کے شروع میں بھی چھپے ہوتے ہیں۔ تو یہ لفظ اللہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو واجب الوجود ہے، جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے اور دوسرے اپنے وجود کے لیے اس کے محتاج ہیں، اور تمام کمال کی صفات اس میں پائی جاتی ہیں، اور ہر طرح کے عیب اور نقص سے اس کی ذات پاک ہے۔ پھر یہ جو لفظ اللہ ہے، تفسیر معرف القرآن میں مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بولا جاتا رہا ہے۔ تو اللہ کے نام میں بھی جس طرح اللہ کی ذات میں اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، ایسے ہی اللہ کے اس نام میں بھی کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ کسی کے لیے لفظ نہ بولا گیا ہے اور نہ بولا جا سکتا ہے۔ اور لفظ اللہ اس کا تثنیہ اور جمع نہیں آتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے اس کا تثنیہ اور جمع نہیں آتا ہے۔ تفسیر ماجدی میں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لفظ اللہ یہ فارسی کے لفظ خدا اور انگلش کے لفظ گاڈ کی طرح اس میں نکرہ نہیں ہے کہ اوروں پر بھی بولا جائے، یعنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے۔ پھر اہل علم میں یہ بحث ہوئی ہے کہ یہ اس میں مشتق ہے یا اس میں جامد۔ اس میں جامد کا مطلب یہ ہے کہ جو نہ خود کسی سے بنا ہوتا ہے اور نہ اس سے آگے کوئی اور بنتا ہے، اور مشتق اس کو کہتے ہیں کہ جو خود بھی کسی سے بنتا ہے اور اس سے آگے بھی بن سکتا ہے۔ تو آئے لفظ اللہ خود کسی لفظ سے بنا ہے یا نہیں بنا ہے؟ تو علماء کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ لفظ اللہ یہ مشتق نہیں ہے بلکہ یہ جامد ہے، یعنی یہ کسی سے نہیں بنا ہے۔ گویا جیسے رب تعالیٰ کی شان ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، تو ایسے ہی یہ اللہ کی ذات کا جو نام ہے لفظ اللہ، نہ تو اس سے کوئی لفظ بنتا ہے اور نہ ہی یہ کسی سے بنا ہے۔ بہرحال تو ایک جماعت کی رائے یہ ہے، جیسے کہ تفسیر خازن وغیرہ میں بھی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ لفظ اللہ مشتق ہے۔ مفردات القرآن میں امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ لفظ اللہ یہ الہ سے بنا ہے، اور وہ اس طور پر کو گرایا گیا ہے اور الف لام کو لایا گیا ہے، تو الف لام کو لایا گیا ہے تو اللہ بن گیا ہے۔ جب یہ لفظ تھا الہ، تو الہ یہ ہر طرح کے معبود کے لیے بولا جا سکتا تھا، چاہے وہ معبود برحق ہو چاہے معبود باطل۔ لیکن جب اس پر الف لام داخل کر لیا گیا ہے تو اب یہ رب تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو گیا۔ رب تعالیٰ کے نام کے لیے جو لفظ ہے وہ لفظ بھی ایسا ہے کہ جو اپنے اندر توحید کا معنی رکھتا ہے، جو رب تعالیٰ کے لیے معبود ہونے کو ثابت کرتا ہے اور غیر سے معبود ہونے کی نفی کرتا ہے۔ وہ اس طور پر کہ جب یہ الہ تھا تو اب یہ دوسرے معبودوں کے لیے بھی بولا جا سکتا تھا، لیکن جب اس پر الف لام داخل کر لیا گیا تو اب دوسرے معبود کے لیے نہیں بولا جا سکتا، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، رب تعالیٰ کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو گویا لفظ اللہ لا الہ الا اللہ کا معنی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر ایک سے معبود ہونے کی نفی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معبود ہونے کا اثبات ہے۔ تو ایسے ہی لفظ اللہ پر جب الف لام داخل کیا گیا ہے تو یہ دونوں باتیں حاصل ہوگی کہ دوسرے جو معبودوں پر بولا جا رہا تھا وہ معنی بھی ختم ہو گیا، اور پھر جو معبود برحق ہے اس ذات کا معنی اور اس کا معبود ہونے والی بات اس میں برقرار رہی، تو توحید کا معنی اس میں موجود ہے۔ پھر یہ ایسا لفظ ہے کہ جس سے اگر الفاظ کو گرایا بھی جائے تب بھی اس کے بقیہ حروف رب تعالیٰ کا تعارف کراتے ہیں۔ جیسا کہ شروع سے
الف کو ہٹا دیا جائے تو باقی رہے گا للہ. للہ کا مطلب اللہ ہی کے لیے ہے، تو تب بھی یہ ذات باری پر دلالت کر رہا ہے. اور اگر الف کو برقرار رکھا جائے اور لام کو گرا دیا جائے تو الہ ہوگا. تو الہ معبود، تو معبود برحق اللہ ہی ہے، تو تب بھی اللہ کی ذات کو بتاتا ہے. اگر الف اور لام دونوں کو ہٹا دیا جائے تو لہو بچے گا. لہو کا مطلب اس کے لیے، تو اس سے مراد ذات کامل ہی ہوگی، اور ذات کامل رب تعالیٰ کی ہے، تو تب بھی رب تعالیٰ کی طرف اشارہ ہو گیا ہے. اور اگر لام کو بھی ہٹا دیا جائے تو صرف ہو باقی رہ جائے گا، اور ہو سے مراد وہ ہے، یہ ضمیر ہے، تو اس سے مراد بھی اللہ کی ذات ہی ہے. چنانچہ صوفیہ کے یہاں ہو کا جو ذکر کروایا جاتا ہے تو اس سے مراد بھی اللہ کی ذات ہوتی ہے. لفظ اللہ جو ہے یہ کائنات کی روح اور جان ہے. جب تک کسی ایک کی زبان پہ بھی اللہ اللہ کا ذکر جاری رہے گا تب تک یہ دنیا، یہ زمین، یہ آسمان قائم رہے گا. لیکن جب یہ کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا تو دنیا کے نظام کو ختم کر دیا جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی. مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، تو اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی. تو یہ نام دنیا کے بقا کی ضمانت اور علامت ہے. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اس نام کا ذکر کریں کہ یہی دلوں کے سکون کا سامان ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے، اور محض دلوں کا سکون نہیں ہے بلکہ آخرت کے نجات کا ذریعہ بھی ہے. اب آخر میں گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر ترتیب سے سیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل تعلیم اسلام میڈیا کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.